نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور قابل قدر اساتذہ کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم طلبہ اپنا اجلاس نہایت شان و شوقت اور سابقہ روایات کے مطابق منعقد کر رہے ہیں۔ جہاں تک انعقاد انجمن کی اہمیت و عظمت کی بات ہے تو اس کے مقاصد کے مد نظر آیا ہے کہ یہ سلسلہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج اور اس کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، تاکہ طلبہ کرام اس کے ذریعے کتابوں کا مطالعہ کریں اور تقریر و تحریر کی مشق کریں۔ محترم سامعین، اللہ نے علم کو قلم اور ضبط تحریر سے جوڑ کر زبان کے ساتھ قلم اور رشحہ سے قلم کو ایک عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت اور اہمیت کو بہت واضح انداز میں بیان بھی کر دیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ لہٰذا احساسات قلب ہو یا علمی کاوشوں کا اظہار جب اسے قلم کے ذریعے زینت قرطاس کیا جاتا ہے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا علمی اثاثہ دراصل وہی کتابیں ہیں جو مختلف علوم و فنون کے بڑی عظیم تخلیق کاروں نے بڑی محنت کر کے تیار کی، اور آج انسان اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ادب و ثقافت دیگر فنون تہذیب نفس اور انسانی سلیقہ مندی کا ذریعہ ہے، وہ بھی کاغذ و قلم کے مرہون منت ہے۔ لہذا ہمارا یہ چھوٹا سا علم ورکشاپ معہد دارالحسینیہ اپنی علمی کوششوں کے ساتھ ندوۃ العلماء کے منہج کے ساتھ زبان و بیان اور زور قلم کے میدان میں بھی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا طلبہ کی ثقافتی سلسلے میں جہاں جمعیت الاسلام مختلف پیراویوں سے کام کرتا ہے، اس خطابت کے ساتھ ساتھ بزم سلیمانی کا بھی ایک شعبہ کام کرتا ہے، جس میں مضمون نگاری اور قلم کاری کا جوہر کو آزما کر مفید معلومات اکٹھی کی جاتی ہے، اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے جو ترقیات طلبہ میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ادبی اور اصلاحی و علمی مضامین کی تیاری ہے جو ہر ہفتے طلبہ جمع کر کے بزم سلیمانی کے جلسوں میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کی نسبت بھی اس صاحب طرز ادیب، مورخ و محقق، عظیم سیرت نگار، علم و فضل کا آفتاب علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ بزم سلیمانی ایک اہم اور ضروری بزم ہے جس میں شرکت نہایت ضروری ہے۔ حضرات، اس مرحلے پر مناسب و موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اعلان منصب صدارت ہو جائے، اس لیے کہ انتخاب تو پہلے ہی ہو چکا ہے، وہ بھی ایسی شخصیت کا جس سے ہماری بزم کا ایک فرد گہری عقیدت و وابستگی رکھتا ہے، کیونکہ اس کی شفقت و محبت ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہمارے رفیق و حلیف رہی ہے۔ اس کی کرم فرمائی اور ذرا نوازی کی شامیانے تلے ہم نے حصول علم و فن کی کئی مرحلے طے کیے ہیں اور لاتعداد منزلیں سر کی ہے۔ اس میں نہ ہی کوئی تصنع ہے اور نہ ہی ذرہ برابر مبالغہ کہ حضرت والا کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہوئی کا ثمرہ ہے کہ ہمارے انجمن ترقیات کی راہوں پر گامزن ہے، جس کا تازہ ترین نمونہ آج کا یہ بزم سلیمانی کا اجلاس ہے، جس کی صدارت کے لیے اس کے مامور حقیقی اس سے زیادہ موزوں نام اور کوئی نہیں ہے ہو سکتا۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ میرا اشارہ کلام عظیم المرتبت رفیع الدرجات حضرت مولانا ناصر حسین صاحب ندوی مدد علی کی ذات گرامی سے ہے۔ میں جملہ اراکین بزم کی طرف سے تنہائی دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی متنوع اور مصروفیات اور مختلف مشاغل سے کنارہ کش ہو کر مجلس میں رونق افروز ہوئی۔ وائے بزم میں اتنا تو یاد ہے مجھ کو، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو لیجئے بارگاہ رب العزت سے جو کلام ربانی سرور کائنات پر نازل ہوا اسی کی آیات تلاوت کر کے کرتے ہیں۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں آواز دیتا ہوں درجہ خصوصی ثانی کے طالب علم آفاق احمد کو کہ وہ آئے اور قرآن حکیم کی آیات تلاوت کرے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت
أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق اللہ العظیم۔ اس کا اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ یہ تھے آفاق احمد جو تلاوت کلام پاک سے اس بزم کی ابتدا کر رہے تھے۔ آئیے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات قابل ذکر اور قابل تعریف اور توصیف ہے تو امام المرسلین احمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو آئیے خدمت اقدس میں نذران نعت پیش کرنے کے لیے مواد دیتا ہوں خصوصی سالس کے طالب علم شرحبیل اقبال کو کہ وہ اور خدمت اقدس میں نعت پیش کرے۔ یوں میں نے مقدر کو طیبہ میں سنوارا ہے، ہر نقشہ مدینے کا آنکھوں میں اتارا ہے۔ یوں میں نے مقدر کو طیبہ میں سنوارا ہے، ہر نقشہ مدینے کا آنکھوں میں اتارا ہے۔ محبوب خدا اپنی امت پہ کرم کر دو، محبوب خدا اپنی امت پہ کرم کر دو، اس امت عاصی کا اب کون سہارا ہے، اس امت عاصی کا اب کون سہارا ہے۔ یوں میں نے مقدر کو طیبہ میں سنوارا ہے، ہر نقشہ مدینے کا آنکھوں میں اتارا ہے۔ مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ بھی، مزمل و مدثر و یاسین و طٰہٰ بھی، قرآن میں یوں تم کو مولا نے پکارا ہے، قرآن میں یوں تم کو مولا نے پکارا ہے۔ یوں میں نے مقدر کو طیبہ میں سنوارا ہے، ہر نقشہ مدینے کا آنکھوں میں اتارا ہے۔ سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے، سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے، محبوب خدا کی کیا انگلی کا اشارہ ہے، محبوب خدا کی کیا انگلی کا اشارہ ہے۔ یوں میں نے مقدر کو
طیبہ میں سوارا ہے، ہر نقش مدینے کا آنکھوں میں اتارا ہے۔ یوں میں نے مقدر کو طیبہ میں سوارا ہے، ہر نقش مدینے کا آنکھوں میں اتارا